ہیلو ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین پاکستانی چینل۔ آج ہم بات کریں گے جناح اور گاندھی جی کے تعلق کے بارے میں۔ حالات اس سے تلخ کیا ہوتے کہ برطانیہ سے آزاد ہو کر برصغیر کو دو ملکوں پاکستان اور انڈیا میں تقسیم ہوئے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے۔ دونوں ملک سرحد پار خون آلود نقل مکانی کے باعث زخم تھے، مگر لہجوں میں کڑواہٹ کسی بھی ملک کے رہنما میں نہ تھی۔ تب کراچی پاکستان کا صدر مقام تھا۔ یہیں ساحل سمندر پر چلتے ہوئے بانی پاکستان اور گورنر جنرل محمد علی جناح نے امریکی سفیر پال آلنگ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا جیسے ہوں۔ اشارہ تقریباً 9,000 کلومیٹر لمبی زمینی سرحد بانٹتے ان ملکوں کے درمیان اشیاء اور لوگوں کے آنے جانے میں تعاون کی جانب تھا، جس سے دونوں ممالک خوشحال ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ماہر ڈینس کلکس نے امریکی محکمہ خارجہ میں 20 سال کام کیا اور 4 سال پاکستان میں گزارے۔ کلکس اپنی کتاب امریکہ اور پاکستان مایوس اتحادی میں مارچ 1948 کی اس نجی ملاقات کو یاد کرتے ہیں جو آلنگ نے جناح کی سمندر کے کنارے رہائش گاہ پر کی۔ آلنگ نے جناح سے کہا کہ امریکہ انڈیا اور پاکستان کو دوستانہ پڑوسی دیکھنا چاہتا ہے۔ اندرونی یادداشتوں پر مبنی اس کتاب میں کلکس نے لکھا کہ اس کے جواب میں جناح نے کہا، کچھ بھی اس سے بڑھ کر ان کے دل کے قریب نہیں، اور وہ یہ بات خلوص سے کہہ رہے تھے۔ تقسیم ہند سے تقریباً 3 ماہ قبل محمد علی جناح نے خبر رساں ادارے رائٹر کے نمائندے کیمبل کو انٹرویو دیا۔ 22 مئی 1947 کو ڈان میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے مطابق جناح پاکستان اور انڈیا کے مابین دوستانہ اور اعتماد پر مبنی تعلقات کے خواہاں تھے۔ ان کے مطابق تقسیم ہند مستقبل دشمنی اور تناؤ کی نہیں بلکہ باہمی کشیدگی کے خاتمے کی بنیاد تھی۔ ان کے مطابق تقسیم ہند مستقل دشمنی اور تناؤ کی نہیں بلکہ باہمی کشیدگی کے خاتمے کی بنیاد تھی۔ تقسیم ہند پر جناح نے نئی دہلی میں اپنا گھر بیچ دیا، لیکن جنوبی ممبئی میں 2.5 ایکڑ پر محیط حویلی پاس ہی رکھی۔ جناح اطالوی سنگ مرمر اور اخروٹ کی لکڑی کے کام کے لیے مشہور اس گھر سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ 7 اگست 1947 کو تقسیم سے ایک ہفتہ قبل وہاں سے آتے ہوئے جناح نے بمبئی کے اس وقت کے وزیر اعظم PJ کھیر کو جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی چھٹی پر پاکستان واپس آئیں گے۔ دوسری جانب انڈیا کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی جی نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن اور ہم آہنگی کے لیے پاکستان کا سفر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مہاتما کے پوتے اور دی گڈ بوٹ مین اے پورٹریٹ آف گاندھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ دی مسلم مائنڈ کے مصنف راج موہن گاندھی کے مطابق اگست 1947 ہی سے گاندھی پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے تھے۔ 23 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، میں راولپنڈی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس خواہش کے بارے میں جناح کو لکھا۔ 27 جنوری کو اس بات پر اتفاق ہوا کہ گاندھی 8 یا 9 فروری کو پاکستان پہنچے گے۔ آؤٹ لک میگزین کے اپنے مضمون میں راج موہن گاندھی نے لکھا، گاندھی اگر 40 کے اواخر اور 50 کی دہائی میں ہوتے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک کر سکتے تھے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے قریبی ساتھی سندر کلکرنی میوزک آف دی اسپننگ وہیل کے مصنف ہیں۔ ان کے مطابق گاندھی کا کہنا تھا کہ جب مغرب ایک خوفناک تاریکی میں تھا، مشرق میں اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ مصیبت زدہ دنیا کے لیے روشنی، امن اور راحت لے کر آیا۔ اسلام کوئی فتنہ انگیز مذہب نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کا تیزی سے پھیلنا تلوار سے نہیں، اس کے برعکس یہ بنیادی طور پر اس کی سادگی، مدلل پیغام، اس کے پیغمبر کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے تھا۔
بہت سے لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا۔ گاندھی اور جناح مذاکرات کے ایک سلسلے کے بعد کلکرنی کے مطابق گاندھی نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصوں میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں میں خود ارادیت کی بنیاد پر خود مختار ریاستوں کے اصول کی تائید کی۔ انہوں نے جناح سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے پاکستان کہہ سکتے ہیں۔ اس حد تک انہوں نے قرارداد لاہور کو تسلیم کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے ایک راستہ تجویز کیا ہے، دو بھائیوں کے درمیان تقسیم ہونے دو اگر تقسیم ہونا ضروری ہے۔ کلکرنی لکھتے ہیں کہ اپنے قتل سے چند دن پہلے گاندھی جی نے اپنے دعائیہ جلسوں میں یہ اعلان کرنے کی جرات کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں میرے ملک ہیں، میں پاکستان جانے کے لیے پاسپورٹ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اگرچہ جغرافیائی اور سیاسی طور پر ہندوستان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن دل سے ہم دوست اور بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور احترام کرنے والے ہوں گے اور بیرونی دنیا کے لیے ایک ہوں گے۔ انڈین حکومت نے پاکستان کو اس کے حصے کے 55 کروڑ روپے اور فوجی ساز و سامان دینے سے انکار کیا تو گاندھی جی نے پاکستان کے حق میں بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ اس پر انڈین حکومت 16 جنوری کو پاکستان کو 55 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جرم پر ایک انتہا پسند ہندو نتھورام گوڈسے نے 30 جولائی 1948 کو گاندھی جی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ گوڈسے نے عدالت میں یوں بیان دیا کہ گاندھی کو باپو کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں پاکستان کے باپو تھے۔ ان کے اندر کی آواز، ان کی روحانی طاقت، ان کا فلسفہ، سب کچھ جناح کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ ادیب اور محقق امجد سلیم علوی کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ایک اور واقعہ بھی گاندھی کے قتل کا باعث بنا۔ مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی گاندھی کو تقسیم کے وقت بنگال لے گئے تاکہ بنگالی مسلمانوں کو ہندوؤں کی نفرت سے بچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال قتل و غارت سے محفوظ رہا۔ گاندھی جی نے دلی میں بھی خون خرابہ بند کروایا۔ گاندھی جی منصوبہ بنا رہے تھے کہ انڈیا سے ہندوؤں کا ایک جتھا لا کر واپس ماڈل ٹاؤن لاہور میں آباد کریں اور یہاں سے مسلمانوں کا ایک لشکر لے جا کر ان کے آبائی گھروں میں پہنچائیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاندھی جی کے دورے کا انتظام کرنے کے لیے سہروردی جنوری 1948 کے اواخر میں لاہور بھی آئے، 2 دن قیام بھی کیا۔ اس دوران ارباب اختیار سے ملاقاتیں بھی کی، ایک جلسے سے خطاب بھی کیا اور ان کے واپس جانے کے 2-3 دن بعد گاندھی جی کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی کی موت پر پاکستان میں بھی سرکاری طور پر سوگ منایا گیا۔ 31 جنوری 1948 کو تمام سرکاری دفاتر بند رہے۔ انگریزی روزنامے پاکستان ٹائمز کی اس روز کی اشاعت میں اخبار کے دفاتر بند ہونے کا اعلان چھپا۔ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض نے گاندھی کی موت پر اداریے میں لکھا، اس صدی میں بہت کم شخصیات اس بلندی تک پہنچیں جسے پسے ہوئے لوگوں کے اس رہنما نے چھوا۔ ہم سرحد پار دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ گاندھی جی کی موت ایک مشترکہ نقصان ہے۔ اس کی گواہی لاہور کی سڑکوں پر اترے ہوئے چہرے، سوگ میں کاروبار بند ہونے سے مل سکتی ہے کہ گاندھی جی کی روح کو تب ہی سکون مل سکتا ہے جب ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ انصاف اور رواداری کا سلوک ہو۔ اسی مقصد کے لیے گاندھی جی کی جان گئی۔ جناح نے گاندھی کی قتل کی خبر سن کر اسی روز اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مجھے گاندھی پر حملے اور اس کے نتیجے میں ان کی موت کا جان کر صدمہ ہوا۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، مگر وہ ہندوؤں میں پیدا ہونے والی عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اپنے لوگوں کا مکمل احترام اور اعتماد حاصل تھا۔ انڈیا کے لیے یہ نقصان عظیم ہے۔ ان کی موت سے پیدا ہونے والا خلا پر ہونا بہت دشوار ہے۔ پاکستان کی پارلیمان نے بھی گاندھی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ 4 فروری 1948 کے اجلاس میں قائد ایوان لیاقت علی خان نے کہا کہ میں گہرے دکھ کے ساتھ گاندھی جی کی المناک موت کا حوالہ دینے کے لیے اٹھا ہوں۔ میں گہرے دکھ کے ساتھ گاندھی جی کی المناک موت کا حوالہ دینے کے لیے اٹھا ہوں۔ وہ ہمارے دور کے عظیم آدمیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کیا کہ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ گاندھی اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل نہ کر سکے وہ ان کی موت کے بعد پورا ہو جائے۔
یعنی اس برصغیر میں بسنے والے مختلف قوموں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کا قیام۔ تھینکس فار واچنگ۔